اس امام پہ جب بھی کتاب لکھی جائے، تحریر لکھی جائے، تقریر کی جائے تو گفتگو نامکمل ہوتی ہے جب تک ایک عنوان نہ دیا جائے جسے کہا جاتا ہے صلح امام حسن۔ بہت سی ایسے ابہامات ہیں جو شیعہ مذہب میں بھی اس امام کے بارے میں پائے جاتے ہیں، بسم اللہ، جو دشمن کی کتابوں سے اور بنو امیہ کی روایات سے لیے گئے اور آج تک اس کی تصحیح نہ ہو سکی۔ مثلا میں نے اکثر مجالس کے اشتہار پہ یا امام پہ بات کرتے ہوئے لوگوں کو ایک لفظ کہتے ہوئے سنا، شہزادہ امن۔ یہ لفظ امام کے شایان شان ہے۔ میں پوری تقریر میں اس کی وضاحت کروں گا بسم اللہ کہ کردار امامت کیا تھا۔ یہ جو لفظ صلح امام حسن ہے، اس ایک عنوان سے دشمن نے بہت فائدہ لیا ہے اور اس نے اپنی پسندیدہ لوگوں کو اس جملے کا شیلٹر مہیا کیا ہے، اس جملے کا تحفظ مہیا کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی تھی، امام حسین نے جنگ کی تھی اور امام حسن نے صلح کی تھی۔ پہلا جملہ تو سرکار یہ تصحیح فرما لیجئے، امام حسن نے صلح کی نہیں اور امام حسین نے جنگ کی نہیں، حسن سے صلح کی گئی تھی اور حسین سے جنگ کی گئی تھی۔ اگر دور حسن میں حسین ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے، اور دور حسین میں اگر حسن ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے۔ ہر دور میں خدا پالیسی کو تبدیل کرتا ہے۔ امام کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام نے اس دور میں ایسا کیوں نہیں کیا۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر امام آپ ہو جائیں گے۔ امام کی پیروی کی جاتی ہے، امام کو رستہ نہیں دکھایا جاتا۔ مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، امام حسن نے شرطیں کیوں لکھوا دی تھی، یہ امتی کا حق نہیں۔ خدا ہر دور میں پالیسی کو تبدیل کرتا ہے، جیسا کہ خدا جانتا تھا جب حضرت موسیٰ کو تنور میں پھینکا گیا تھا تو تب قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ پہ آگ کا اثر نہیں ہوا۔ جب ماں تنور کے آئی تو حضرت موسیٰ انگاروں کی بجائے پھولوں کے درمیان رہے، وہی موسیٰ جس پہ تنور کی آگ نے اثر نہیں کیا تھا، اسی موسیٰ پہ دربار فرعون میں کوئلہ سامنے کیا گیا تو انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھا، زبان بھی جل گئی، ہاتھ بھی جل گئی۔ موسیٰ نہیں بدلے، نبی وہی ہے، عزت وہی ہے، شان وہی، لیکن تنور میں جب تھا اس وقت خدا کی پالیسی ہو تھی، جب دربار فرعون میں تھا تھا پالیسی، وہاں نبی بچا کے معجزہ دکھانا تھا، یہاں نبی منوا کے معجزہ دکھانا۔ میں اور اس کو آسان کر دیتا ہوں، اگر آپ کسی ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جائیں تو وہ ایک مریض کو اس کا مرض دیکھنے کے بعد، تشخیص کرنے کے بعد دوا تجویز کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ اتنا عرصہ اس دوا کو استعمال کریں۔ دوا مسلسل استعمال کرنے کے بعد جب مرض پہ افاقہ نہیں ہوتا تو وہی مریض طبیب کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے جی کہ میرا مرض ٹھیک نہیں ہو رہا۔ وہ کہتا ہے میں نے کوشش کی تھی کہ دوا سے بہتر ہو، اب دوا سے بہتر نہیں ہو رہا تو اب آپریشن کرنا پڑے گا، کیونکہ جو زخم ہے اسے اندر سے ختم کرنا پڑے گا، اب وہ بڑھ گیا ہے، اب دوا سے کام نہیں چلے گا۔ اب آپ ڈاکٹر پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اگر آپریشن کرنا تھا تو دوا کیوں لکھی تھی۔ جب اس نے دوا لکھی تب بھی ٹھیک تھا، جب اس نے آپریشن تجویز کیا تب بھی ٹھیک تھا۔ آپ ڈاکٹر کی ڈگری پہ اعتراض نہیں کرتے، دور بدلا ہے، اس نے اقدامات بدل دیے۔ دور کی تبدیلی کے ساتھ اقدامات تبدیل ہو سکتے ہیں، اس سے بہتر مثال دی نہیں جا سکتی تھی۔ امام حسن کے دور میں مرض اتنا بڑھا تھا کہ حسن نے شرطیں لکھ کے کوشش کی کہ دوا ایسی دی جائے کہ مرض ٹھیک ہو جائے۔ حسین کے دور میں مرض ہی اتنا بڑھ گیا تھا کہ حسین کو کربلا میں آنا پڑ گیا۔ آج کی مجلس کو میں تاریخی عنوان سے پڑھنا چاہوں گا اور ایسے گوشے پڑھنا چاہوں گا جو منبر کی تاریخ سے کم پڑھے گئے۔ بسم اللہ۔ امام حسن علیہ
ساتھ جو لفظ صلح لکھا جاتا ہے اس سے دشمن فائدہ نہ اٹھائے. بے شک. دیکھیے اگر آپ نے صلح کے ساتھ کسی بندے کو محبت آل محمد میں ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے کہ لفظ صلح خود بتا رہا ہے صلح دشمن سے ہوتی ہے، دوست سے نہیں ہوتی. لفظ صلح بتا رہی ہے کہ یہ دشمن سے ہوئی. اور صلح کا کبھی بھی آپ ہمارے پاس اردو میں کیونکہ یہ لفظ تھا تو ہمیں صلح لکھ دیا. صلح کا مطلب اس سے تسلیم کرنا نہیں ہوتا. صلح کا مطلب جنگ بندی ہے، اب جنگ روک دی گئی. امام حسن علیہ السلام نے جو شرائط لکھائی، جو معاہدہ لکھا، اسے صلح کا عنوان دیا گیا. صلح اس سے پہلے ہمارے ممبر سے ایک مثال دی جاتی ہے کہ رسول نے بھی تو صلح حدیبیہ کی تھی تو امام حسن نے بھی کر لی. یہ مثال جچ نہیں گئی. رسول نے کی تھی کافروں کے ساتھ جب وہ دائرہ اسلام میں نہیں تھے، ان کے ساتھ صلح تھی. جب کوئی اسلام کے دائرے میں آ جائے، امتی بن جائے، تو اب وہ حجت سے صلح نہیں کرتا، کیونکہ غلطی کبھی امام سے نہیں ہوتی. تمہید میں ساتھ دیجیے، غلطی ہمیشہ امتی سے ہوتی ہے، امام غلطی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر امام اور امتی کے درمیان ایک بات ختم ہوئی ہے تو امتی غلطی پہ تھا، اس نے حجت سے معافی مانگی. یہاں لفظ صلح نہیں آئے گا، یہاں لفظ معافی آئے گا. اگر آپ کہیں کوئی مثال دیں، شب عاشور حسین نے حر سے صلح نہیں کی تھی، امام حسین نے حر کو معاف کیا. اگر یہاں پہ حسن معاف کرتے تو معافی کا لفظ آتا کہ اس نے امام حسن سے معافی مانگی، امام حسن نے معاف کر دیا. تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ جب امام معاف کر دے. دیکھیں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا امام کے ساتھ کردار اور تعلق کیا تھا. ہم نے حر کی پرانی ہسٹری کو چھیڑا ہی نہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یزید کا بیٹا کس کا بیٹا تھا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ام حبیبہ کس کی بیٹی تھی. ہمارے محمد کے ساتھ کردار نہیں. مجھے صلح امام حسن پڑھنے کے لیے تھوڑا تاریخ کے آئینے میں پیچھے جانا پڑے گا. بسم اللہ. ہمیں پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ دور کون سا. سرکار رسالت مآب نے جب دنیا چھوڑی ہے، ظاہری طور پہ رسالت مآب پردہ فرما گئے، تو رسالت مآب کے جانے کے بعد تخت خلافت امت نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے خلیفہ کو دے دیا. اس پہ کوئی بحث اور کوئی ابہام نہیں کہ خلافت امت نے اپنی مرضی سے کی اور انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے ایک خلیفہ کو چن لیا. رسالت مآب کے جانے کے بعد خلافت پہ پہلا منصب پہ پہلا خلیفہ بٹھا دیا گیا، پھر دوسرا خلیفہ بٹھا دیا گیا. جب تیسری خلافت کا دور آیا تو اب تیسری خلافت کے دور میں انہوں نے ایک الیکشن کروایا. وہ الیکشن کیسا ہوا کہ جو پہلی خلافت تھی وہ 5 بندوں نے پہلا خلیفہ تجویز کیا تھا. دوسری خلافت میں تو کمیٹی بھی نہیں بنی تھی، پہلے نے ہی دوسرے کو نامزد کر دیا تھا. جب تیسری خلافت کا دور آیا تو بڑی میں تاریخی اعتبار سے بھائی صاحب کو سنانا چاہتا ہوں. اس میں 6 لوگ خلافت کے امیدوار بن گئے. 6 لوگوں نے خلافت کی امیدواری کر دی کہ ہم خلافت کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. پہلا نام انہوں نے تجویز کیا علی بن ابی طالب، دوسرا عثمان بن عفان، تیسرا نام اب بالکل آپ دل میں خاموشی کے ساتھ نفرت کا اظہار دل سے کیجیے گا تاکہ مجھے گفتگو مکمل کرنی پڑے. پہلے علی بن ابی طالب، دوسرا عثمان بن عفان، اور اب تیسرا ہے زبیر بن عوام، چوتھا ہے طلحہ بن عبید اللہ، اور 5واں ہے سعد بن ابی وقاص، چھٹا ہے عبد الرحمن بن عوف. یہ 6 لوگ تھے. اب یہ سب کچھ پلان تھا کہ کسی طریقے سے علی کو خلافت سے دور کیا. اب ہوا کیا کہ سب سے پہلے زبیر بن عوام نے اپنے آپ کو امیر المومنین کے حق میں دستبردار کر دیا. علی کے ہوتے ہوئے میں خلافت کا امیدوار ہوں. ٹھیک ہو گیا. طلحہ بن عبید اللہ نے اور سعد بن ابی وقاص نے اپنے آپ کو عثمان بن عفان کے حق میں دستبردار کیا. ٹھیک ہو گیا. 2 بندے ان کے حق میں بیٹھ گئے، ایک بندہ علی کے حق میں بیٹھ گیا. پیچھے بچ گیا ایک بندہ جس کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف. اس کے ووٹ کو ویٹو پاور کی حیثیت ہو گئی. یہ جس کے پلڑے میں جائے گا اب اسے خلیفہ چنا گیا.
عبد الرحمن بن عوف، کیونکہ یہ سب کچھ پلان تھا، عبد الرحمن بن عوف نے کیا کام کیا، اس نے کہا دیکھیں میں ایک شرط رکھتا ہوں، وہ شرط لے کے علی کے پاس بھی جاؤں گا، عثمان کے پاس بھی جاؤں گا، دونوں میں سے جو قبول کرے گا ہم اسے خلیفہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے میں علی کے پاس جاتا ہوں کیونکہ یہ رسول کا قرابت دار ہے۔ یہ ظاہری طور پہ ایسا ہو رہا تھا کہ شاید یہ محبت میں ہو رہا تھا۔ اب وہ مولا علی کے پاس گیا، اس نے کہا علی ہم آپ کو منبر خلافت دیتے ہیں لیکن ایک شرط ہے۔ اور نے فرمایا کون سی شرط؟ اب یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ قطعاً یہ سوچ کے نہ سنیے گا کہ میں شیعہ کتاب پڑھ رہا ہوں، میں اہل سنت کتابوں سے میں تاریخ طبری پڑھ رہا ہوں، میں تاریخ ابو الفدا پڑھ رہا ہوں، میں روضۃ الاحباب پڑھ رہا ہوں، میں اہل سنت کی معتبر تواریخ سے یہ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے جا کے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت پہ عمل کریں گے۔ مولانا فرمایا یہ شرط نہیں ہے، یہ خلیفہ میں واجب ہے۔ اس کا دوسری شرط آپ سیرت شیخین پہ عمل کریں گے، جو آپ سے پہلے دو خلیفہ گئے ہیں ان کی سیرت پہ بھی عمل کریں۔ امیر المومن کا رخ اگر ان کی سیرت قرآن کے مطابق تھی تو یہ تجویز کیوں کی؟ یہ شرط ہی غلط ہے۔ پہلی شرط میں سب کچھ آ گیا، میں اس کے علاوہ کسی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا دیکھیں یا علی آپ کو پھر انہیں اگر آپ کہیں گے دیکھیں میں خلیفہ بلا فضل بھی علی کو ثابت کرنے لگا۔ اس نے کہا اگر آپ اس کو قبول نہیں کریں گے تو پھر آپ کی خلافت کو قبول کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ ان دونوں کو قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، تو صرف آپ کی بیعت نہیں ہوگی، ان دونوں کا انکار بھی ہوگا۔ بالکل خاموش ہو کے بھی مجلس سنے نا، میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ نعرہ لگائیں، کیونکہ میری حسرت اور میری خواہش ہے کہ یہ راز منبر سے پڑھے جائیں، آپ کے ریکارڈ کا حصہ بن جائیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے کام آ سکیں۔ بے شک بے شک، کیونکہ پاکستان میں خطیب پنجرے میں بند ہوتا ہے، یہاں اس ملک کی جہاں لوگ اس ملک کے موسم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں میں اس ملک کے قوانین سے فائدہ اٹھانے لگا کہ جو باتیں نہیں منبر پہ پاکستان میں بیان کی جا سکتی وہ ہم یہاں برملا بیان کریں تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے اور پورے تاریخی اخبار سے بیان کیا۔ مولانا فرمایا یہ شرط میرے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ آئے اور انہوں نے آ کے عثمان بن عفان سے کہا کہ آپ کے لیے دونوں شرطوں سے کہا مجھے قبول، خلافت انہیں دے۔ اب جب انہیں خلیفہ بنا دیا گیا تو یہ تیسری خلافت کا دور ہے، کیونکہ ان کا تعلق تیسرے خلیفہ کا تعلق بنی امیہ سے۔ انہوں نے بیٹھتے ہی جو سب سے پہلا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا، جو سرکاری حکم نامہ بطور خلیفۃ المسلمین جاری کیا، ہسٹری کہتی ہے وہ پہلا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مروان بن حکم کو مدینے واپس بلایا۔ یہ مروان بن حکم میں اپنے بچوں کو بتاؤں یہ کون ہے جس کا باپ اور یہ بیٹا دونوں رسول کی نقلیں اتارا کرتے تھے۔ رسالت ماں ان سے دلی طور پہ اتنے بدظن تھے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ رسول نے انہیں رحمت نے نکال دیا تھا۔ یعنی کہ آپ اذیت اسی جملے میں سمجھ لیں کہ جو کانٹے بچھانے والوں کو دعا دیتا ہے۔ کتنا زخمی ہوگا میرا رسول؟ رسول نے مدینے سے نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ جو بھی میرے بات تک پہ آئے گا وہ دور کرے گا۔ انہوں نے واپس اس لیے بلا لیا کہ یہ قریبی رشتہ دار، واپس ہی صرف بلایا نہیں، واپس بلانے کے بعد اس کے ہاتھ میں مہر خلافت دے دی کہ اب جتنے بھی مسلمانوں کے فیصلے بطور خلیفہ ہوں گے ان پہ مہر تو لگائے۔ یہ پہلا شروع۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم سے کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہے، کوئی اعتراض نہ کرے تو ہم بات بڑی کھل کے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب انہوں نے خلافت لی تھی تو انہوں نے اس شرط کو تسلیم کیا تھا، علی نے تو تسلیم ہی نہیں کیا کہ سیرت شیخین پہ عمل مجھ سے نہیں ہوگا، انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ سیرت پہ عمل ہوگا، قرآن پہ بھی، سنت پہ بھی اور دو خلیفوں کی سیرت پہ بھی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ خلافت لی تھی۔ جب انہوں نے شرط سے خلافت لی تو جب انہوں نے پہلا حکم نامہ پاس کیا اس میں تینوں شرطوں کی خلاف ورزی ہے۔
کیونکہ قرآن نے حکم دیا تھا باہر نکالو، نبی نے عملاً باہر نکالا، دو خلیفوں نے واپس نہیں بلایا، انہوں نے پہلے حکم نامے کے ساتھ اپنی خلافت کو باطل کر لیا، خلافت باطل، ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے دوسرا کام کیا کیا، انہوں نے کوفہ کا گورنر تھا مغیرہ بن شعبہ، یہ بھی ویسے دشمن اہل بیت تھا، لیکن انہوں نے اسے ہٹا کے اس کی جگہ پہ ولید بن عقبہ کو کوفے کا گورنر بنا۔ میں ساتھ ساتھ کردار پورے نہیں پڑھ سکتا وقت کے دامن میں گزر۔ یہ ولید بن عقبہ کون ہے؟ یہ عقبہ بن ابی محیط کا بیٹا ہے، جس نے مکہ میں رسول پہ حالت نماز میں اونٹ کی اوجڑی کو پھینکا۔ میں کردار پڑھ رہا ہوں، یہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ وہی ولید ہے جس نے شراب پی کے مسلمانوں کو نماز پڑھائی اور فجر کی نماز 4 رکعت پڑھا کے کہا تھا کہو تو میں اور پڑھاؤں۔ یہ وہ ہے جس نے علانیہ طور پہ خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پی۔ اب میں امام حسن کی صلحوں سے پہلے، شرطوں سے پہلے، جب تک ماحول نہیں بتاؤں گا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ امامت اس دور میں کس قدر مشکلات میں تھی۔ اسے کوفے کا گورنر تھا۔ مصر مسلمانوں کا سب سے زیادہ ریونیو دینے والا علاقہ، اس میں عبداللہ بن ابی سرے کو گورنر بنا۔ یہ وہ تھا جس کو رسول نے جب مکہ فتح کیا تھا اس کے خون کو مباح قرار کیا کہ اس کو قتل کر دو، اور اسے رسول کے قدموں میں آ کے معافی مانگی تھی۔ رسول نے کہا تھا میرے سامنے نہ، اسے مصر کا گورنر بنا۔ اب کہاں کہاں، اب جس کو کوفہ کا گورنر بنایا وہ خالہ زاد، جسے مصر کا گورنر بنایا یہ ان کا رضائی بھائی تھا۔ بصرے کا گورنر بنا دیا عبداللہ بن عامر کو جو ان کے ماموں زاد، اسے بصرے کا گورنر بنا دیا۔ اب اس کے بعد بچ گیا صاحبان عزت شام کے لیے، کیونکہ مجھے امام حسن پہ گفتگو لے کے آنی اور بڑی کشید کر کے میں تاریخ لے کے آنے لگا، کیونکہ تاریخ کو کھولا جائے تو پھر تو اشرا چاہیے نا۔ جب پہلی خلافت کا دور آیا تھا رسول کے بعد پہلا خلیفہ بنا، تو پہلے خلیفہ نے شام کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا تھا۔ اس لشکر کی سپہ سالاری 4 لوگوں کو دی تھی، عمر بن عاص کو، عبید اللہ ابن جراح کو، شرجیل بن حسنہ کو، اور یزید بن ابو سفیان کو۔ دیکھیں ایک بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، ایک معاویہ بن ابو سفیان ہے، ایک یزید بن ابو سفیان۔ ایک یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ایک یزید معاویہ کا بھائی تھا۔ جو قسطنطنیہ میں جب کہتے ہیں نا، وہ معاویہ کا بیٹا یزید نہیں گیا تھا، بھائی گیا تھا، کیونکہ جنگ قسطنطنیہ میں اگر اس کو ثابت کریں گے تو یہ کیسا بیٹا تھا جو باپ سے پہلے پیدا ہو گیا تھا، مکمل بحث کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ یہ یزید بن ابو سفیان تھا، اس نے 4 لوگوں کو 10,000 کا لشکر دے کے پہلے خلیفہ نے شام بھیجا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، اس دور کا شام یہ شام نہیں تھا، حمص، اردن، فلسطین، یہ سارا اس شام میں تھا۔ اور انہوں نے جب لشکر کو بھیجا تھا تو لشکر کے سرداروں کو لالچ کیا دیا تھا کہ اگر تم شام فتح کر لو تو شام کو اپنے میں 4 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ٹھیک ہے، 4 حصوں میں تقسیم، اردن دے دینا شرجیل ابن حسنہ کو، حمص دے دینا عمر بن عاص کو، فلسطین جو ہے اس کی سلاری جو ہے وہ تم نے دے دینا عبیدہ ابن جراح کو، اور شام اور دمشق دے دینا ہے یزید بن ابو سفیان۔ درود سارے حضرات مل کے بلا پھر بھی بلا دوا سے اس نے کہا کہ دمشق جو ہے یزید بن ابی سفیان۔ اب 14 ہجری میں، 10 ہجری میں رسول کی شہادت ہوئی، 14 ہجری میں انہوں نے شام فتح کر لیا۔ شام فتح کر کے انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ 18 ہجری کو یزید بن ابو سفیان جو معاویہ کا بھائی تھا، یہ طاعون کی بیماری کے ساتھ مر جاتا ہے۔ یہ مرنے کے بعد
اپنی زندگی میں اپنے بھائی معاویہ کو دمشق کا گورنر بنا دیا. دمشق کس کے حوالے کر دیا. 14 ہجری کو انہوں نے قبضے میں لیا تھا, 18 ہجری آ گئی, 23 ہجری کو تیسرا خلیفہ بیٹھا تھا. جب تیسرا خلیفہ بیٹھا تو اب حکومت ہی ان کی اپنی آ گئی تھی کہ مرکز میں ان کی اپنی حکومت آ گئی. اب میں نے آپ کو اس جوائنٹ کیا ہے, جوڑا اس لیے اس کے ساتھ ہے کہ انہوں نے کوفہ کو کس کے حوالے کیا, مصر کو کس کے حوالے کیا. اب انہوں نے اگلا کام کیا کیا, انہوں نے ایک حکم نامہ یہ پاس کیا کہ جو شام ہے نا, حمص, فلسطین, اردن, ان تمام کے حاکموں کو معزول کر کے سارے کا سارا علاقہ معاویہ کو یہ اس کو کم ملا 23 ہجری کو. 60 ہجری تک یہ اکیلا وہاں حاکم رہا. 42 سال اس نے شام میں حکومت کی تھی. اس نے شام والوں کو دوسرا اسلام نظر ہی نہیں آنے دیا. بے شک. آپ امام حسن پہ گفتگو بعد میں کی دیجیے گا, دور پہلے دیکھیں. شام میں اس نے پورا سازشوں کا جال بنا کہ شام کو آل محمد کا دشمن کیسے بنایا. مرکزی حکومت جو مدینے میں مسلمانوں کی تھی ان کی طرف سے آ گیا تھا کہ شام ہمیں ایک ٹکا بھی ریونیو نہ دے, کوئی خراج نہ چاہے ہمیں, شام وہ شام میں رکھو. جب اس سے مرکز کو پیسہ بھی کوئی نہیں دینا تھا, رہنا بھی شام میں تھا, انہوں نے شام کو مضبوط کیا. شام کو مضبوط کیا جا رہا تھا اہل بیت کے مقابلے میں. دیکھیں مدینہ میں خلیفہ قتل ہو رہا ہے اور شام والے کو کوئی چھیڑ بھی نہیں رہا. اچھا مضبوطی کیا کی تھی. یہ طریقے بڑے بریک باب ہے جو میں بڑی آسانی سے آپ کے سامنے. یہ نسلیں تیار کر رہا تھا. کیا کرتا تھا, ایک چھوٹا بچہ, اس سے تحفے میں بکری کا بچہ دیا جاتا, بلایا جاتا فلاں کے بیٹے کو بلاؤ بچہ ہے, اس کو یہ بکری کا بچہ دربار کی طرف سے. جب وہ بچہ بکری کے ساتھ مانوس ہو جاتا تو ایک سپاہی نقاب پہن کے اس بچے سے کھیلتے ہوئے وہ بکری کا بچہ چھین کے لے جاتا. وہ بچہ جو مانوس ہو چکا ہوتا تھا وہ روتا, فوراً اگلا سپاہی اس کے پاس آتا, کیا ہوا؟ وہ کہتا مجھ سے ابھی بکری کا بچہ چھین کے کو لے گیا. نقاب تھا, گھوڑے میں بیٹھا تھا, علی لے گیا. نسلیں تیار ہو رہی تھی علی کے بوکس سے, دشمن تیار کیے جا رہے تھے علی. شام کے لوگوں کو اتنا آسان اسلام دے دیا, نہ انہیں جہنم کا خوف تھا, رشوت کا بازار گرم تھا. دور ایسا کر دیا گیا کہ جب امیر المومنین کے پاس, اب میں دوبارہ پھر واپس جاتا ہوں, اب تیسرے خلیفہ کے بعد جب امیر المومنین کے پاس آیا تو اب علی کے پاس آ کے کہنے لگے اے علی اب آپ کو حکومت دیتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا شرط وہی ہے کہ قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا. انہوں نے کہا بالکل آپ اسی پہ عمل کریں آئیں. اگر علی نے شرط تبدیل کرنی ہوتی تو تیسری خلافت مولا کو مل سکتی. اس کا مطلب علی نے شرط تبدیل نہیں. امیر المومنین جب چوتھے, اب تقریر کا ایک بہت بہتر نقطہ دینے کو, اب جب مولا علی خلافت پہ آئے, اب مولا علی کی بیعت ہونی شروع ہوئی. مولا نے اس شرط پہ بیعت لی کہ قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا. اب جنہوں نے بیعت کی انہوں نے اس شرط پہ دی کہ ہم صرف قرآن اور سنت پہ عمل کریں گے, ان کی سیرت پہ نہیں. علی نے اپنی بیعت کر کے خود کو خلیفہ بلا فضل کر لیا. اگر علی کے لیے کانفیڈنس کا ووٹ تھا تو 3 خلفاء کے لیے نو کانفیڈنس کا ووٹ کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا, ہم نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی. امیر المومنین نے خود کو خلیفہ بلا فضل کر لیا. 25 سال کا دور یہ درمیان سے نکالا. بے شک شاہ جی 25 سال کے دور کو میرے مولا علی نے ایک نہج البلاغہ میں جملہ لکھا ہے, مجھے کوئی بندہ کہنا زندگی تول تو میں اپنے شہنشاہ کے 4 لفظوں کے اس جملے میں توڑ دوں. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میں نے وہ 25 سال ایسے گزارے جیسے آنکھ میں تنکا پڑ جائے. اب دیکھیں جو پہلی حکومتیں گزر چکی تھی یہاں عہدے دیے گئے, یہاں گورنریاں دی گئی.
یہاں اونٹ کے اونٹ لاد کے دیے گئے تھے. میں تیسری خلافت پڑھوں گا تو مجلس اسی پہ پوری ہو جائے گی. کیسے لوگوں کو کیسے کروا پروری ہوئی, کیسے لوگوں کو نوازا گیا. اب جب اچانک مولا علی کا دور آ جائے, دیکھیں ایک آفس میں رشوت کا بازار گرم ہو اور ان کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہے وہی رشوت لیتا ہو تو نیچے والا حملہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے. انہیں پتا ہے کہ صرف ہم تک تو نہیں رکنی, اوپر جانا. اچانک ایماندار بندہ آ جائے, نیچے والا پورا سسٹم جو رشوت کا عادی ہو چکا ہوگا وہ پریشان ہو جاتا ہے. کیا یہ کون آ گیا, یہ نہ یہ خود کھائے گا. طلحہ اور زبیر آئے تھے علی کے پاس کہ ہم نے مولا علی کے حق میں ووٹ دے دیا خلافت کا, تو کیونکہ ہم نے تو اپنے دور میں جنگیں بھی کی ہوئی تھی تو اب ہم علی کے حق میں چلے گئے تو علی تو ہم سے بڑا خوش ہوگا, تو جاتے ہیں تاکہ ہمیں بصرے کی گورنری ملے. یہ گورنری کا لالچ لے کے گئے اور مولا علی مال خراج کا حساب لکھ رہے تھے. یہ آگے بیٹھ گئے. مولا نے فرمایا کس کام آئے ہو, کہنے لگے یاری کو بات کرنی ہے. فرمایا ذاتی ہے یہ شریعت کی ہے, کہنے لگے یاری ذاتی. مولا نے ہاتھ سے چراغ کو بجھا دیا. جہاں یہ عالم ہو کہ ذاتی بات کے لیے چراغ جو بیت المال کا ہے اس کے تیل کی بتی نہیں جلائی جا رہی, وہ نہیں کس کو کیا دے گا. اب کیا ہوا کہ امیر المومنین اب شام تیار ہو چکا ہے. ایسا شام تیار کر لیا گیا. دیکھیں سب سے پہلی چیز شام میں کیا تیار ہو رہی تھی. شام میں اور اس کو تاریخ میں اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, اس پہ آرٹیکلز لکھے گئے ہیں, اس پہ لوگوں نے تھیسز لکھے ہیں. فتنہ وضع حدیث. اس دور میں جعلی حدیثوں کو گڑھا, اتنی جعلی حدیثیں تیار ہوئی, اتنی جعلی حدیثیں تیار ہوئی کہ لوگ, کیونکہ شام والے جنگ کے لیے تو جاتے نہیں تھے, گھر میں بیٹھے ہوتے تھے, کام کوئی تھا ہی نہیں, کرتے کیا تھے, حدیث لکھتے تھے, دربار میں جاتے تھے. اتنی لوگوں کے گھر میں حدیثیں ہو گئی تھی. میں کوئی لطف دلوانے کے لیے, ہنسانے کے لیے طریقہ آپ پڑھنے لگا, یہ دکان پہ جا کے حدیثیں دے کے سبزی خریدا. درہم و دینار کی جگہ حدیثیں چلتی. اللہ اکبر. دیکھیں اتنی جھوٹی حدیثیں آ گئی. ہم نے تو قرآن اور اہل بیت کو مانا نہیں, ہم نے تو اس کے علاوہ کسی سلسلے کو نہیں مانا. ہم نے دیکھا تو قرآن اور اہل بیت جو معصوم کی نص ہو ہم اس کو قرآن کے ساتھ دیکھیں. جنہوں نے علی کو چھوڑ کے حدیثیں دی ان کے سر پہ عذاب کیا ہے. انہیں بھی کچھ کتابیں علیحدہ کر کے کہنا پڑا یہ صحیح. بخاری نے اس حدیث سے کٹھی کی, اس نے صحیح بخاری کیوں لکھا. جو مسلم نے کٹھی کی تھی صحیح مسلم, اس کا یہ صحیح صحیح ہے. ان کا صحیح لکھنا اس بات کی دلیل ہے کچھ غلط بھی تھی. بھائی کچھ غلط تھی تو انہوں نے صحیح اکٹھی کی. 2300 حدیث اکیلی رسول کی ایک بیوی سے لی گئی ہے, معاویہ کی شان. 2300 حدیث. کوئی عقل والا بندہ ہو, کوئی فہم و فراست والا ہو, کوئی ہدایت چاہتا ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. فتح مکہ میں مسلمان ہوا اور ٹائٹل دے دیا گیا کاتب وحی. فتح مکہ کے بعد آیتیں کتنی آئی تھی بھئی. کاتب وحی تو وہ ہو جس نے قرآن کی پہلی آیت ادھر سے دیکھ لی ہو. قرآن کی آخری آیت ہے الیوم یئس الذین کفروا من دونکم, جو غدیر میں آئی تھی. آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. موضوع پسند ہے کہ کیونکہ یہ ایک مجلس کا موضوع نہیں. انشاءاللہ کل سرکار ہی کے حوالے سے نارتھ ہیمپٹن میں مجلس ہوگی تو جو حصہ باقی بچ جائے گا, جو احباب وہاں آئیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس بات کو مکمل کروں, ورنہ خمسہ یا اشرا ہو تو پھر امام حسن پہ. سبحان اللہ. بے شک اتنی حدیثیں گڑھ لی گئی کہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ ایک شخص لوگوں کو اکٹھا کر کے مسجد میں تقریر کر رہا تھا. اس نے کہا میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ خدا نے ایک ایسا پرندہ خلق کیا ہے جس کی چونچ سونے کی ہے,
اور جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ پرندہ کو خدا خلق کرتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے، جب تک وہ بندہ جس نے لا الہ کہا وہ مرتا نہیں، اس کو ثواب جاتا ہے۔ یہ میں نے احمد بن حنبل سے سنا۔ آگے سے احمد بن حنبل خود اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کیا تو نے احمد بن حنبل کو دیکھا؟ کیا لگا نہیں میں نے ان کی حدیث سنی۔ اس نے کہا میں احمد بن حنبل، یہ حدیث میں نے کہی نہیں۔ اس نے کہا بیٹھ جا، 17 اور احمد بن حنبل ہیں۔ سفیان بن سوری صوفیوں کا امام، امام جعفر صادق کے سامنے کھڑا ہو گیا، امام صادق کے سامنے کھڑا ہو کے امام صادق کی حدیث پڑھ رہا تھا، اور امام صادق نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا کیا تو نے امام جعفر صادق کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا میں نے تو نہیں دیکھا۔ امام نے فرمایا وہ میں ہوں جس کے حوالے سے تو غلط حدیث پڑھا۔ تاریخ نے پورا ایک باب لکھا فتنہ وضع حدیث، اتنی حدیثیں کر لی گئی تھی، خود اس نے حاکم شام نے کہا تھا کہ ٹو مچ، اتنی حدیثیں نہ کرواؤ یار۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں کہ ان کی شان میں بھی تھوڑی سی حدیثیں کر دیتے ہیں تاکہ بیلنس ہو جائے۔ اب مولا امام حسن کے دور میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، جب مولا امیر المومنین کے بعد امام حسن کا دور آیا تو اب امام حسن کے سامنے جو سب سے زیادہ چیزیں امام کے سامنے مشکلات پیدا کر رہی تھی، ان میں سے پہلا شام کا فتنہ، جھوٹی حدیثیں، ممبروں پہ مولا علی کو سب و شتم، اعلانیہ طور پہ۔ اس کی وجوہات بیان کروں گا تو وقت بہت زیادہ بیت جائے گا، کیسے کیسے لوگوں کے دل میں علی کی دشمنی پیدا کی۔ شام والوں نے کوئی اور دیکھا ہی نہیں، فتنہ وضع حدیث۔ دوسری بات، اگلی چیز، مولا علی پہ ممبر پہ اعلانیہ تبرہ۔ تیسری، شیعت کی جان خطرے میں تھی۔ بے شک صحیح۔ اگلا کام جو ممبر سے کم پڑھے گا، اس نے اپنی دور حکومت میں حاکم شام نے رومیوں کے ساتھ، جو عیسائیوں کی حکومت تھی اور بڑی مضبوط حکومت تھی، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا 10 لاکھ دینار میں، دفاعی معاہدہ کہ اگر مدینے سے ہم پہ حملہ ہو تو رومی ہمارا دفاع کرے گا۔ 10 لاکھ دینار میں دفاعی معاہدہ ہوگا۔ گندگی اتنی ہے تاریخ میں کہ ممبر کے عذاب اجازت ہو، ہر 3 مہینے کے بعد ایک جہاز بحری بھر کے مسلمانوں کی بیٹیوں کا رومیوں کو بھیجا جاتا۔ اگلی دفعہ جہاز آتا تھا تو سونے سے بھر کے بھیجا جاتا۔ اگر امام حسن قیام کرتے تو رومیوں کے عیسائی ان جھوٹے مسلمانوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے اور ان کی دفاع۔ اب امام حسن کے سامنے یہ سارے معاملات، ادھر کیا حالت تھی، ادھر مولا علی کے آخری جنگ جو مولا علی نے کی، 2 ٹولے ایسے تھے جنہوں نے علی کو آخری جنگ پہ مجبور کر دیا۔ یعنی کہ سفین میں محمد بن اشس جس کی بہن نے امام حسن کو زہر دی، یہ اشس بن قیس کندی کا بیٹا، قیس کندی کا بیٹا اشس جو ہے، یہ مولا امیر المومنین کے لشکر میں سفین میں تھا اور 20,000 بندے لے کے آیا ہوا، اور اس نے سفین میں ادھر سے رشوت پکڑی ہوئی تھی اور خود علی کے لشکر میں تھا، اور این جنگ منطقی انجام میں پہنچنے لگی ہے تو اس نے نعرہ بلند کر دیا کہ علی غلطی پہ ہے۔ اس نے مولا علی کے لشکر میں کہا وہ دیکھو سامنے قرآن میزوں پہ، علی ہم سے قرآن کے سامنے جنگ کروا۔ یہ تیار کیا گیا تھا کہ جب بالکل جنگ ہماری تلوار سے نہ جیت سکے تو پھر فتنہ ایسا برپا کرنا، اور ادھر جو مولا کے ماننے والے تھے ان کا بھی ایک کردار پڑ گیا۔ مال کی اشتر اس کے خیمے کے اندر گھس گیا اور مال کے اشتر نے اس کو داڑھی سے پکڑ کے زمین میں پھینکا ہوا، اور مال کے اشتر کی تلوار یہ تھی، یہاں سے یہاں آنے میں کتنا وقت لگتا ہے، 1 سیکنڈ کا کوڑواں حصہ بھی نہیں۔ مالک یہاں تھا اور یہ تلوار تھی، اور کان میں آواز علی کہہ رہے جنگ بند کر دو، مالک نے وہیں پہ تلوار، یہ ہے اطاعت حجت۔ جنگ اور جہاد
میں فرق ہو. امام کبھی بھی جنگ نہیں کرتا. امام جب بھی کرتا جہاد. جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ پیر رخسار شریف اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں. جنگ اور جہاد میں اتنا فرق ہے جتنا روزے اور فاقے میں ہوتا ہے. فاقے میں بھی بھوکا رہنا, روزے میں بھی بھوکا رہنا. بھوک ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, فرق ہے. ادھر عبادت ہے, ایک نیت کی ہے نا, نیت کی تو عبادت ہو. جیسے روزے کی نیت اسے عبادت میں بدل دیتی ہے, ایسے ہی امام کے پیچھے لڑنا جہاد بن جاتا ہے. اور جہاد کب کرنا ہے یہ امتی فیصلہ نہیں کرے. اب جہاد موقوف کیوں ہے؟ امام ظاہر نہیں. اب جہاد نہیں ہو سکتا. اب جو لفظ جہاد کہے گا وہ غلط کہے گا. جہاد ہے ہی. جہاد کا حکم دیکھے, اگر جتنا مرضی کوئی مجھے کوئی شریعت کا پابند اس وقت فجر پڑھ کے دکھائے, کیا یوں ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھی جائے گی, 6-7 گھنٹے بعد جو پڑھی جائے گی وہ بھی اللہ کی ہے تو اس وقت پڑھ لو. وہ کہتے وقت نہیں ہے, ابھی فجر کا ٹائم نہیں. جیسے عبادت کا ٹائم ہوتا ہے کہ اب رمضان نہیں ہے تو روزہ واجب نہیں, ویسے رکھ لو واجب نہیں. کیوں؟ رمضان نہیں. زکات مال نہیں ہے تو نہیں دینی کیونکہ مال نہیں. جیسے عبادت کنڈیشنز کے ساتھ ہوتی ہے, جیسے نماز فجر اس وقت نہیں پڑھی جاتی, جہاد بھی ہر وقت نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں اگر نماز بندہ اس مثلا آپ کسی جگہ پہ ایسے جاتے ہیں, آپ مہمان ہیں, آپ کو وہاں کی فجر کے ٹائم کا نہیں پتا, آپ کو نہیں وقت کا پتا تھا, آپ اٹھے اور آپ نے اپنے معمول کے مطابق فجر پڑھ لی. تھوڑی دیر بعد میزبان آئے تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں فجر اتنے بجے نہیں اتنے بجے ہوتی, تو فجر کا وقت گزر چکا تھا. شریعت کہتی تجھے کوئی سزا نہیں کیونکہ تو بھول میں تھا. تو نے تو پڑھ لی ہے نا, تو اب تیری کوئی غلطی نہیں, تو بھول میں تھا. روزہ اگر انسان مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں روزے آتے ہیں تو 11 مہینے بندہ کھانے پینے کا عادی ہوتا ہے, اور ایک اچانک ایسا مہینہ آ جاتا ہے جس میں آپ کو بھوکا رہنا ہوتا ہے, تو پہلے ابتدائی روزوں میں روزے دار سے غلطی ہو جاتی ہے. بھول چوک سے پانی اٹھایا فوراً ذہن میں آیا او میرا تو روزہ تھا. شریعت کہتی کوئی سزا نہیں. لیکن نماز میں غلطی کی گنجائش, روزے میں بھول چوک, جہاد میں نہیں. اگر غلطی سے گردن کٹ گئی اسے زندہ کون کرے؟ اس لیے جہاد میں امام کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. جنگ اور ہوتی ہے, جہاد اور ہوتا ہے. عام لڑنا اور ہے, دین کے لیے لڑنا. امام حسن علیہ السلام کے سامنے یہ جھوٹی حدیث سے. اب مولا حسن کی حالت ادھر حالت کیا تھی؟ ادھر مولا حسن کے پاس جو لشکر میں تھے, ان لشکر میں 18 ایسے سردار تھے جنہیں حاکم شام نے رشوت دے کے خریدا ہوا. آپ کو ممبر سے کوفیوں کے خط سنائے جاتے ہیں, آپ کو یہ خط نہیں سنائے جاتے کہ شام والے نے خطوط کا تھیلا مولا علی کو بھیجا, مولا حسن کو بھیجا. اس نے یہ سوچ کے لڑنا یہ تیرے لشکر کے لوگوں کے خط ہیں جو وہ مجھے لکھ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں بھوک سے مر رہے ہیں, یہاں ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا, ہم بھی تیرے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے. دیکھیں اگر امام حسن ادھر 500 دینار دے رہا تھا, حسن 100 بھی دے دیتے, یہ لوگ امام حسن کو نہ چھوڑتے. کہتے پیسے بھی مل رہے ہیں, رسول کا بیٹا بھی ہے, لیکن وہاں سے 500 دینار مل رہا تھا, یہاں سے کچھ بھی نہیں. ایک شخص نے امام سے آگے کہا تھوڑا بہت آپ بھی دے دیا کریں. امام نے فرمایا حکومت بچ جائے گی, امامت چلی جائے گی. میں حکومت کے لیے امامت قربان نہیں کر سکتا, میں امامت کے لیے حکومت قربان کر سکتا. اب یہ جو ساری چیزیں آگئی تو آپ امام حسن نے کہا کہ نہیں. ایک شخص آیا اور اتنی مظلومیت تھی امام حسن کے دور. آپ کو امام حسین کی مظلومیت دکھائی جاتی ہے, امام حسن کی مظلومیت اتنی زیادہ.
میں فضائل پڑھ رہا ہوں. امام حسن کے دور میں ایک شخص آیا, اس نے آ کے امام کو سلام کر کے السلام علیکم یا مذل المومنین, اے مومنوں کو ذلیل کروانے والے. امام حسن نے سر اٹھا کے کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا کیوں نہیں قیام کر رہے, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, کیوں نہیں لڑ رہے؟ امام حسن نے کہا 9 لوگ ایسے لے آ, میں آج ہی قیام کر دوں. اس نے کہا بھی لے کے آتا. امام حسن نے کہا جب وہ آئے تو انہیں کہنا کہ امام کا حکم ہے سر مڈوا کے آنا. یہ حجت کے امتحان ہوتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اگر تو یہ جو خدا حج پہ بال مڈواتا ہے, یہ خدا اپنے سے بندے کی محبت کا اندازہ کرتا ہے. واپس آیا تو اس نے کہا کہ مولا اس شرط پہ کوئی نہیں آیا. مولا فرمایا جو امام کے حکم پہ بال نہیں مڈوائے وہ امام کے ساتھ کیا کرے. اگلی چیز جو بہت پتے کی چیز ہے, انشاءاللہ اگر کل والی مجلس میں جو لوگ شریک ہوئے تو میں شرائط صلح پڑھوں گا. امام حسن نے 10 سال کی امت کو مہلت دے دی تھی. وجہ کیونکہ کربلا جو ہے, غدیر کربلا, یہ عالم الس سے واقع تھا. کربلا حادثہ نہیں, کربلا اچانک رونما نہیں ہوئی. 1.25 لاکھ نبیوں کے سامنے کربلا کو رکھا گیا. 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کی تیاری میں مصروف رہے تھے. اب کربلا امام حسن کے دور میں بالکل قریب پہنچ چکی تھی. اس کربلا کی تیاری میں آدم نے محنت کی تھی, نوح نے محنت کی تھی, ابراہیم نے محنت کی, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, زکریا, داؤد, سلیمان, اتنے انبیاء کی محنت. پھر رسالت مآب کا 40 سال کا مکے کا دور, پھر 23 سال مدینے کا دور, پھر مولا علی کی گوشہ نشینی, پھر مولا علی کی خلافت کا دور. اب امام حسن کا جب دور آیا کربلا بالکل قریب تھی. امام حسن ایسا کوئی بھی عمل سر انجام نہیں دینا چاہتے جس میں کربلا میں رکاوٹ بن جائے. اگلے جملے میں تقریر ختم ہو جائے گی اگر یہ جملہ سمجھ. مولا حسن نے شرطیں لکھ کے معاہدہ اس لیے کر لیا, کربلا جوان ہونے میں 10 سال باقی تھا. کاش کے بندہ جملے کا ابھی کربلا جوان نہیں, ابھی کربلا جوان ہونی باقی تھی. جو کردار کربلا میں لکھے ہوئے تھے ابھی وہ نامکمل. حسن جلدی کر دیتے, ابھی قاسم جوان, ابھی اکبر جوان, اصغر تو ابھی آئے ہی نہیں. امام حسن نے شرطوں کے ساتھ 10 سال کی مہلت دے دی. کیا بات ہے, جاؤ میں 10 سال مہلت دیتا ہوں, سوچ لو, ورنہ پھر ہم کربلا بپا کریں. جیسے 11 اماموں نے امت کو مہلت دیا, سوچ لو ورنہ ہم 12ویں کا ظہور کریں گے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. 12ویں کے ظہور کو روک دینا حجت کی کمزوری نہیں, امت کا امتحان. بے شک جی بابا. امام نے روک دیا. آخری جملہ پڑھنے میں بسم اللہ. امام نے جو شرط مولا علی نے رکھی تھی, میں آج پہلی شرط یہی پہ پڑھ دیتا ہوں, کل والی مجلس نارتھمپٹن امام بارگاہ میں پوری شرائط پڑھ دوں گا, تاریخی شرائط پڑھوں گا جو ممبر سے نہیں پڑھی جاتی. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے پہلی شرط کہی کہ قرآن اور سنت پہ عمل. یہ وہی شرط ہے جو باپ نے رکھا. باپ نے 3 خلافتوں کو نیچے کر کے خود کو بلا فصل کر دیا. مولا حسن اسی شرط پہ قائم رہا, قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا. بسم اللہ. انہوں نے قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا. حسن نے قرآن اور سنت کی زنجیریں جکڑی, پھینک دیا ان کو شام میں. مولا کو پتا تھا اگر میں نے تم سے حکومت واپس لے لی, تم اگر شام جا سکتے ہو, تم عیسائی بھی ہو سکتے ہو, تم یہودی بھی ہو سکتے ہو, تم اسلام کو بھی چھوڑ سکتے ہو. جو شام والے کے خوف میں آ کے اہل بیت کو چھوڑ دیں, آج تمہیں روم والے پیسے دیں, تم تو عیسائی ہو جاؤ گے, تم تو یہودی ہو جاؤ گے. لہذا یہودی اور عیسائی نہ ہونا, آؤ میں تمہیں قرآن اور سنت کی زنجیروں میں باندھ دیتا ہوں.
امام نے امت کو قرآن اور سنت کی زنجیروں میں جکڑ کے شام میں قید کر دیا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. یہ سمجھ رہے تھے ہم نے حسن سے تخت چھین لیا. امام حسن نے شام میں قید کر دیا. امام کا رکو شام میں، ہم تمہیں شام ہی فتح کریں گے. انہیں وہاں پہ جکڑ لیا تھا. جب رسالت امام نے مکہ فتح کیا تھا نا بابا جی، تو ان کا امیہ کا سب سے بڑا سردار ابو سفیان یہ رسول کے سامنے آیا مکہ فتح میں، اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا. رسالت امام نے کہا کہ نکل جا تالا کا، میں نے تجھے آزاد کیا. یہ لفظ جو تھا نا، یہ لفظ اس کی موت تھی. جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ لفظ کسی سردار کی موت ہوتی ہے. آپ اس لفظ کی گہرائی میں جائیں، اس کو کہا جا رہا ہے جس سے مکہ ڈرتا تھا، جس کے اونٹ کے قریب مکے کے لوگ نہیں آتے تھے. وہ رسیاں بندھی ہوئی کھڑا ہے اور عبداللہ کا لال تخت پہ بیٹھ کے جا میں تجھے آزاد کرتا. واہ بھائی واہ. وہ کہتا تھا کہ اس سے بہتر تھا محمد مجھے مار دیتا. وہ کہتا تھا اس لفظ کی گہرائی میں میں چلا گیا، اس لفظ نے مجھے زخمی کر دیا ہے کہ مکے کے سامنے، میرے غلاموں کے سامنے عبداللہ کے بیٹے کا جا میں نے تجھے آزاد. اس نے آخری لمحے تک اس لفظ کو نہ بھولا. اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، مجھے محمد نے مکے میں پورے مکے کے سامنے ذلیل کیا. رسول کی اولاد سے بدلہ ضرور لے. لفظ بالکل آخری جملہ کہہ رہا ہوں، رسول کی اولاد سے بدلہ. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس کی بڑی حسرت تھی کہ خاندان رسول میں سے کسی کو میرے سامنے ایسے باندھ کے کھڑا کیا جائے اور میں جا میں تجھے آزاد کیا. یہ حسرت لے کے بیٹھا تھا شام. اس نے شام کی حکومت کو مضبوط کیا. یہ چاہتا تھا میں علی کو قید کروں، لیکن امیر المومنین کی تلوار کا سامنا ایسا ہوا یہ علی کے سامنے رک نہ سکا. اس نے مولا علی کے بعد کہا کہ اب میں علی کے بیٹے حسن کو قید کروں. مولا نے شرط لکھ کے اس کو شام میں بیٹھا رہا. اس نے کہا کہ اب میں حسین کو قید کروں. اس کے بیٹے نے حسین کو قید کرنا چاہا. مولا حسین مکہ میں رکے اور کربلا بپا کی، اور حسین کربلا میں سو گئے. اس نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ میں راز پڑھنے لگا پہلی بار میں برس. اس نے کہا سجاد کو قتل نہیں کرنا، اہل بیت کا ایک مرد بچا کے لانا ہے، کیونکہ میرے دادا نے بابے کو وصیت کی تھی، میرے باپ نے مجھے کی تھی. ایک موقع ایسا ضرور آنا چاہیے کہ نسل محمد میں سے کسی کو قیدی بنا کے سامنے کھڑا کرو، اور جیسے محمد نے مجھے نفرت میں کہا تھا ویسے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اس نے کہا ایک مرد کربلا سے قید کر کے لے کے آنا. انہوں نے سید الساجدین کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی. جب شام میں پہنچے اس نے سفیر اکٹھے کیے، اس نے لوگ اکٹھے کیے، اس نے امیر اکٹھے کیے، اس نے تبل بجا بجا کے منادیاں کروا کے لوگوں کو شام میں اکٹھا کیا. اگر پہلی بار ممبر سے جملہ سننا تو نوکر کے حق میں دعا ضرور کر دینا. اس نے پورا یمن، پورا اردن، پورا مصر اکٹھا کر کے شام بلا لیا. آؤ ہم بدلہ لینے لگے ہیں، آؤ ہم بدلہ لینے لگے ہیں. یہ بدلے کی آگ میں تڑپ رہا تھا، یہ انتقام کی آگ میں تڑپ رہا تھا. اسے جلدی تھی کہ جلدی جلدی محمد کے خاندان کا کوئی فرد میرے سامنے رسیاں باندھ کے کھڑا ہو اور میں اسے کہوں جا میں نے تجھے آزاد کیا. جب اس نے پورا دربار سجا لیا، یہ خود اپنے سر پہ سونے کا تاج پہن کے اپنی ملوکیت کا روب لے کے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. ادھر سید الساجدین اس کے دربار میں آئے. ابھی اس کی زبان سے جملہ نکلنے لگا تھا کہ سجاد کی کمر کے پیچھے سے علی کی بیٹی آگے آئی اور آگے آگے اس کی طرف اگلی گئی یبن التلقا، اے ہمارے آزاد کردہ کے یہ پہلا لفظ علی کی بیٹی کا شام میں، علی کی بیٹی کا شام میں. اب مجھ سے پوچھو کہ بی بی علی کے لہجے میں کیوں بولی؟ بی بی نے باپ کے لہجے میں کہا اور تم میرے بابے کو قید کرنا چاہ رہا تھا. چل ہمارے آزاد کردہ غلام کے اس نے رش اکٹھا کیا تھا. آل محمد کا رسوا کر رہا ہے اس کے لوگوں میں، اسی کے دربار، اسی کے سفیروں کے سامنے بی بی
نے مکہ دوبارہ یاد کر دیا ہمارے آزاد کردہ غلام کے نانا کی بات یاد کرا دی. تو اسی کا بیٹا ہے جسے رسیہ باندھ کے میرے نانے کے سامنے کھڑا کیا. پھر بی بی نے اگلا جملہ کہا. بی بی نے کہا تم انہی کی اولاد ہو جو میرے بابے کی تلوار کے ڈر سے بھاگے تھے. یہ سامان آپ کی گفتگو یہی رک گئی. شام فتح علی کے بیٹوں نے نہیں کی. فضائل کا رسول کی حسرت تھی شام فتح. بے شک. علی کی حسرت تھی شام. مولا حسن کی حسرت تھی شام فتح. حسین کی حسرت تھی شام فتح. عباس کی حسرت تھی شام فتح. محمد بن حنفیہ کی حسرت شام فتح. جو کام اتنے علی کے بیٹے نہ کر سکے. 9 گھنٹے میں فتح کی. کبھی یہ رخ بھی دیکھنا علی کی بیٹی. 9 گھنٹے لگے. 9 گھنٹوں میں تخت زمین پہ گرا, تاج زمین پہ پھینکا, ان کی اونچی اونچی دیواریں ریت کی بنا. شام میں ایسے لگ رہا تھا جیسے اس شام میں جہاں 42 سال تک کوئی حجت نہیں بولی, وہاں اکیلی علی کی بیٹی بول رہی تھی. شام والوں نے یہ لہجہ پہلی بار سنا. شام والوں نے یہ آواز پہلی بار سنا. اس کے تخت کے نیچے بیٹھ کے اس کو کہہ رہے تھے خدا تجھ پہ لعنت کرے. تو ہمیں کہتا تھا ان کے گھر میں وہی نہیں, تو ہمیں کہتا تھا ان کے گھر میں آیتیں نہیں ہیں, اور تو ہمیں کہتا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتا. اس کی بیٹی اتنی مفسرہ ہے جس کے ایک خطبے نے یزیدیت کو رسوا کر دیا. اگر اس کی قرآن کی تفسیر آتی تو کیا عالم. جس کی ایک خطبے میں اتنا اثر تھا, اگر وہ امت اس بی بی سے قرآن لے لیتی. بس آج اس کا جنازہ اٹھانا ہے. جس کا جنازہ گھر میں 2 بار آیا. غریب سے غریب کا جنازہ بھی گھر سے چلا جائے. 2 بار جنازہ. ممبر سے امام حسن کی گروہ نہیں پڑی جاتی. مجھے آج سنو میرے مولا حسن کی مظلومیت. حسین سے زیادہ مظلوم تھا. اتنی مظلومیت تھی میرے بادشاہ حسن. ایک شخص نے آ کے مولا حسن کے سامنے کھڑے ہو کے مولا علی کے خلاف زبان چلانی. تھک گیا. حسن دیکھتے پانی پلاؤں, بستر نہیں تو بستر دو. زہر اس عورت نے دی. اسے سازش کے ساتھ حسن کے گھر بھیجا. یہ اشس بن قیس کندی کی بیٹی. اس کے بھائی نے حسین کا مسلم مارا تھا. یہ اسی کی بہن ہے جس نے کربلا میں حسین کے پہلو میں نیزہ مارا. یہ 2 ملعون بھائی تھے, ایک محمد بن اشعث اور ایک اسحاق بن اشعث. ان دونوں کو جب قید کر کے مختار کے سامنے لایا گیا, تخت پہ بیٹھا تھا, مختار نے چیخ مار کے کہا کوئی اشعث کے بیٹوں بتاؤ تم نے آل محمد کے ساتھ کیا کیا. اس کے بڑے بھائی نے 2 ظلم بتائے, مختار سے تخت چھوٹ گیا, مٹی پہ گر گیا علی کا سامنے. اس نے جب سامنے کھڑے ہو گئے کہا, اس نے کہا میں وہ ہوں جس نے کوفے میں مسلم کے چہرے میں تماچا. دوسرا تو یہ کہنے لگا میں نے 10 محرم کو حسین کے پہلو پہ نیزہ مارا.
सादात हो गए सादात, उस औरत ने जहर दे दिया। हालत मेरे मौला की क्या है, अमामा खुल के गले में आ गया। मदीने की आधी रात, ये जो कल वाली शक गुजर गई कभी इस दीवार से, रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी जब मौला हसन फरवा के दरवाजे पे आया। बीबी की आवाज आई, फरवा दरवाजा खोल। तड़प के उठी कासिम की मां, दरवाजा खोला, मौला हसन की हालत क्या है, चेहरे के अंदर तब्दील, अमामा खुला हुआ। फिर फरवा देख रही, मौला ये आपकी हालत कैसे हुई? इमाम कहते, फरवा मुझे छोड़ कासिम जगह। कोई मातमी मातम करना चाहता तो वो जुमला देने लगा, जनाब कासिम की उम्र कितनी थी जितनी करबला में हुसैन की सदी में 3.5 साल का सिर था हुसैन का, कासिम का हसन। मां ने कासिम बिस्तर से उठा, बाबे के सीने पर लेटा, जनाब कासिम बंद आंखों से कहते, अम्मा गरम रेत पे क्यों सुला? कहते, मेरा लाल आंखें खोल, गरम रेत नहीं बाबे का सीना। बाबे के सीने का नाम आना था कासिम, कभी दाएं से दाढ़ी चूमे, कभी बाएं से दाढ़ी चूमे। बाबा मुझे बता तेरा सीना इतना गर्म क्यों है? कासिम ना सवाल करने वक्त होता है, जवाब देने का वक्त है। जल्दी कर फूफी के दरवाजे पे जा, मेरी बहन को बुला दे, भाई को शहर मिल गई। जिंदा बताओ क्या छोटे बच्चों को मौत की दिला देने के लिए आती है? जनाब कासिम ने कहा, बाबा मैंने कहना क्या है? मौला हसन लोग कहते, कहना कुछ ना। कासिम का अमामा उतारा, कासिम ने गिरबान फाड़ा, आरती ने उल्टी, मेरी बहन सो रही है, उसे जगाना ना, नमाज शब के लिए उठेगी, उसे मेरी मौत की दिला देते हैं। आधी रात कासिम मदीने की गलियों में फूफी के दरवाजे पर आया, जनाब कासिम बीबी ज़ैनब के दरवाजे में सो रखा, दरवाजा फूफी का बंद नजर आया, दरवाजे में दूर रख के आहिस्ता कहता, अम्मा दरवाजा खोल, अम्मा मेरे बाबे को जहर मिल गई है, अम्मा मेरा बाबा चंद लम्हों का मेहमान है। इधर कासिम ने तीसरा जुमला का बिस्तर से तड़प के उठी, अली की शहजादी रोटी अपना फरमा चराग रोशन कर, मैंने ख्वाब देखा है, मेरी जान का पहलू से हाथ उठा हुआ है, ज़ैनब क्यों रो रही है, ज़ैनब खामोश रह गई है। बीबी फिजा जल्दी से आई, बीबी फिजा ने दरवाजा खोला, चराग नीचे किया, कासिम की हालत देखी, रो कभी माँ उजड़ जाए, मेरा अमीर कासिम नहीं, तेरा यतीम यतीम कासिम। देख के कहती, शहजादे क्या हुआ? कहते, मां भूपी को जगा। बीबी ज़ैनब दरवाजे पे आई, कासिम की हालत देखी, लोग कहती, अभी तो मैं मां की पट्टियां नहीं भूली, अभी तो मैं बाबे का जख्मी सर नहीं भूली, और उम्मत ने मेरा घर फिर उजाड़ दिया। इधर अली की बेटियां भाई की हवेली की तरफ चली, उधर हालत के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं। जनाबे फरवा कासिम की मां दस्त में जिगर के टुकड़े ले रही है। मौला हसन की आवाज, फरवा जब मेरी बहनें आए, मेरे जिगर के टुकड़े छुपा लेना। इतना जुमला कहना था, ये दरवाजे पे अली की बेटी का पहला बहन आया, जनाबे फरवा ने जिगर के टुकड़ों पे चादर डाली, बीबी ज़ैनब का कांधे पे हाथ आया, रो कभी छुपाना, मैं हाथों पे ले छुपाना, मैं हाथों पे लेने आ गई। बस ज्यादा पड़ गया, थोड़ा पढ़ो। आ गई अली की सारी औलाद, मौला हुसैन के सीने के साथ टेक है। मौला ने ऐसे भाई को जैसे कारी कुरान उसी के साथ। मौला हसन की बिला तशबीह आंखें बंद है, बंद आके हुसैन, मौला मेरी ज़ैनब कहाँ है? हसन आपका पाँव पकड़ के बैठे, बाएं पाँव के साथ, रुकैया कहाँ? अली की बेटियों के पीछे। कहते हर कोई आ गया, किसी ने अब्बास को नहीं बुलाया। फिजा रोक के कभी 7 बार बुलाने गई हो, दीवारों पे टकरे जा रहा है, कहता मैं भी जिंदा था,
دستار امامت مولا حسن کے حوالے ایک تویز لکھ کے قاسم کے بازو میں باندھا، حسین کو کربلا کی تیاری مکمل کروا یا مولا حسین کی آواز کالمین للہ، بھائیوں نے غسل دیا، بھائیوں نے کفن دیا، بڑی مشکل سے پہلوں نے جنازہ چھوڑا۔ اب وہ جملے میں پڑھنے لگا ہوں جن جملوں پہ دیواریں بھی روتی ہیں۔ بھائی جنازہ اٹھا کے حویلی زہرا سے نکلے، جنازے کا پہلا پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا، دوسرا پایا عباس نے اٹھایا ہوا تھا۔ ہاشمیوں کی عادت تھی یہ نیام میں ہمیشہ تلواریں رکھتے تھے، آج عباس جنازہ اٹھانے لگے، حسین کی آواز نیام بھی گھر چھوڑ دے، تلوار بھی گھر چھوڑ دے۔ عباس نے نیام اور تلوار گھر چھوڑ دی، حسین جنازہ لے کے مدینے کے بازار میں آئے۔ چند کمینے لوگوں نے حسین کا رستہ روکا، کہنے لگے حسین کون مر گیا ہے؟ کہنے لگے میرا بھائی مر گیا ہے۔ کہنے لگے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہنے لگے قبر محمد میں دفنانے جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک کمینہ 4 قدم آگے بڑا بڑھ کے قبر محمد سیدوں کی جگیر میں ہے، واپس لے کے جاؤ جنازہ۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے عباس کو دیکھا، عباس کے بدن پہ لرزہ طاری ہوا، ادھر عباس کے بدن پہ لرزہ طاری ہوا۔ میں غلط پڑھوں مجھے زین عباس کو میں صحیح پڑھوں تیری آنکھ جانے اور شام کی بات جانے۔ ایک کمینی عورت نے سفید رومال سے حویلی کی طرف دوڑے، جن بھائیوں کے جنازے قبرستان میں جا پہلے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں، زینب ابھی دروازے پہ کھڑی تھی، کلثوم ابھی دروازے پہ کھڑی تھی، جب مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آیا، میرا لگتا ہے عباس واپس آ رہا ہے۔ مدینے میں دور سے دیکھا عباس دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، زینب دعا کر جنازے کو خیر ہو لے کے جنازہ گئے تھے، واپس عباس اکیلا کیوں آ رہا ہے؟ ادھر عباس علی کی بیٹی کے قریب سے گزرنے لگا، حسین کی آواز زینب عباس کے روک میں، زینب نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہتی عباس مجھے بتا ہوا کیا ہے؟ عباس نے امامہ اٹھا کے زینب کے قدموں میں رکھا، روک رہا تم نے تیری ماں کا آواز عالیہ کو لے کے حجرے میں گئے، زینب دوسرا کفن دے بہن نے بھائی کے گلے میں باہر ڈالا۔ یہ جملہ سمجھ کے تم گلیوں میں روئے، رو کے زینب کہتی ہے جو جبریل کفن دے کے گیا ایک ٹکڑا رسول لے گیا، ایک حصہ کفن کا علی کو لے گیا، ایک میں نے حسن کو پہنا دیا، حسین اب ایک تیرا حصہ چیخوں میں جنازہ، سیخوں میں جنازہ، ایک تصویر اگر ذہن میں بنانی ہے تو جنازے کی برآمدی ہو جائے۔ مولا حسن کا جنازہ بڑا تھا بطول کی حویلی میں، علی کے بیٹوں نے جنازے کو پہنوں سے چھپایا ہوا، زینب کی آواز آئی حسین کہ حسن کے جنازے کے گرد علی کے بیٹوں نے گھیرا کیوں باندھا؟ میں بھائی
بھائی کے جنازے پہ آنے لگے. ادھر زینب کا قدم حجرے سے باہر آیا, عباس گھر سے نکل گیا.